بلا ٹرکاں والا امیر بلاش ٹیپو کے دادا تھے، اور وہ بھی اپنے ہی گن مین کہہ لیں ان کے ہاتھوں مارے گئے. ٹیپو ٹرکاں والا جو امیر بلاش ٹیپو کا والد، اس کا ایک جھگڑا ہو جاتا ہے. اس جھگڑے کا مقدمہ درج ہوتا ہے جو ٹیپو ٹرکاں والا اور حنیف اور حنیفہ وغیرہ پہ بھی ہو جاتا ہے. وہاں سے ان کا ایک اختلاف شروع ہوا. ایک دن انہوں نے بلا ٹرکاں کو قتل کر دیا. کوئی تیفی بٹ کے گروپ کے ساتھ کوئی خاص دشمنی نہیں تھی، اور وہ بڑھتا بڑھتا اس لیول تک چلا گیا کہ 2003 میں ٹیپو ٹرکاں والا وہاں پہ گیا ہے تو وہاں پہ اٹیک ہوتا ہے. ٹیپو ٹرکاں والا پہ دوبارہ اٹیمپٹ ہوتی ہے لاہور ایئرپورٹ 2010 میں. وہ اٹیمپٹ کامیاب ہو جاتی ہے. ٹیپو ٹرکاں والا جان بحق ہو جاتے ہیں. اس واقعے کا مقدمہ بھی تیفی بٹ، گوگی بٹ، ملک احسان، خرم اجاز، عمران گولی، احسن شاہ، شہباز سنگ، ان لوگوں پہ درج ہوتا ہے. یہ تھی ان کی دشمنی کی بیک گراؤنڈ. بلا جب پاکستان آتا ہے 2016 کی بات ہے، اچانک پتہ لگتا ہے جی گوال منڈی میں گوگی بٹ کے گھر فائرنگ ہو گئی ہے، نصیر آباد گلبرگ میں تیفی بٹ کے گھر فائرنگ ہو گئی ہے. بلاج نے ہی فائرنگ کی. پہلے وہ بلاج کو ایک بچے کے طور پہ ٹریٹ کرتے تھے، ہم کریں گے احسن شاہ کا، اور اینڈ رزلٹ کیا ہوا کہ بلاج کا قتل ہو جاتا ہے. احسن شاہ بہت قریبی دوست تھا بلاج کا، 14 سال کا یہ رہا. سب سے بڑا انکشاف جو احسن شاہ کا آیا بلاج کو قتل کروانے کے لیے، اس نے 5 کروڑ روپیہ طے کیا ہوا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، ایچ آئی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان حسنہ خان. ناظرین، آج ہم آپ کی انویسٹیگیشن رپورٹنگ میں 40 سالہ تجربہ رکھنے والے سینئر صحافی خرم پاشا صاحب سے آپ کی 1-to-1 ملاقات کروائیں گے، اور پاشا صاحب سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کس کس بیٹ پر رپورٹنگ کی ہے، کرائم، سیاست یا جنرل بیٹ. آئیے ناظرین ان سے بات کرتے ہیں، اور میں ہوں آپ کی میزبان حسنہ خان. ناظرین، آج ہمارے درمیان پاکستان کے ایک سینئر تجزیہ کار، معروف صحافی، خاص طور پہ پاکستان میں تحقیقاتی صحافت کے حوالے سے بہت بڑا نام جناب خرم پاشا صاحب موجود ہیں. سر ویلکم ٹو شو. تھینک یو ویری مچ. اچھا سر، ایسا ہے کہ بلا تکلف آپ سے تازہ ترین ایشوز پہ بات کرنا چاہیں گے. بہت سارے چینلز پہ اور سوشل میڈیا پہ آپ کو بہت سارے انٹرویوز چل رہے ہیں جس میں امیر بلاش ٹیپو قتل کیس کے حوالے سے جو آپ کی انویسٹیگیشن، جو آپ کے انکشافات ہے، اس حوالے سے بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. میں اس موضوع پہ بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا یہ جاننا چاہوں گا سر، یہ لاہور میں دشمنی کا بڑا پرانا ہوا، آغاز کیسے ہوا تھا، کہاں سے ہوا تھا یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ. جہاں تک رہی اس دشمنی کی بات، اس دشمنی کا آغاز بلا ٹرکاں والا جو امیر بلاش ٹیپو کے دادا تھے جی وہاں سے ہوا تھا. 1994 میں انہیں قتل کیا گیا تھا، اور وہ بھی اپنے ہی ملازمین یا گن مین کہہ لیں ان کے ہاتھوں مارے گئے تھے، جن میں ایک حنیف عرف حنیفہ اور شفیق عرف بابا. یہ 2 بھائی تھے. ان کا والد تھا عید محمد. عید محمد جو تھا، بابا عیدہ کہتے تھے اس کو، وہ بلا ٹرکاں والا کے پاس مزدوری اڈے پہ کرتا تھا. تو وہاں سے ہی اس کے بیٹے بھی وہاں پہ کام کے لیے جاتے تھے، تو بلا ٹرکاں والا کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو گئی. اس عرصہ میں بلا ٹرکاں والا کا جو بیٹا تھا ٹیپو ٹرکاں والا جو امیر بلاش ٹیپو کا والد تھا، اس کا ایک جھگڑا ہو جاتا ہے. اس جھگڑے کا مقدمہ درج ہوتا ہے جو ٹیپو ٹرکاں والا اور حنیف اور حنیفہ وغیرہ پہ بھی ہو جاتا ہے. بلا ٹرکاں والا ایک بااثر آدمی اس دور میں بھی، ان کا پولیس میں بھی خاصا اثر و رسوخ تھا، پیسہ بھی تھا. وہ ٹیپو ٹرکاں والا کو اس مقدمے میں سے کلیئر کروا دیں. حنیف اور حنیفہ اور شفیق بابا وغیرہ یہ لٹک جاتے ہیں، یہ کلیئر نہیں ہوتے. اب ان کو یہ رنجش تھی کہ یار جھگڑا ہم نے کیا ہے ٹیپو کی وجہ سے، تو ٹیپو کلیئر ہو گیا اور ہم لوگ کلیئر نہیں ہوئے. وہاں سے ان کا ایک اختلاف شروع ہوا، اور وہ ایسا خون ریزی والا اختلاف شروع ہوا کہ ایک دن انہوں نے بلا ٹرکاں والا کو قتل کر دیا. اب بلا ٹرکاں والا کے قتل کے بعد ٹیپو ٹرکاں والا ظاہر ہے وہ آگے معاملات کو لے کے چلنا تھا. تو حالانکہ اس وقت ان کی کوئی تیفی بٹ کے گروپ کے ساتھ کوئی خاص دشمنی نہیں تھی. تیفی بٹ گروپ بھی اس دور میں اٹھ رہا تھا. تیفی بٹ گروپ میں تیفی بٹ، گوگی بٹ، ملک احسان، یہ سارے لوگ اکٹھے ہوتے تھے. اس میں انہوں نے کیا کیا کہ حنیف اور حنیفہ کو اشیر پات کہہ لیں، چھتر چھاں کہہ لیں، پناہ کہہ لیں، کہ ان پہ ہاتھ رکھ دیا. اس بات کی رنجش ٹیپو ٹرکاں والا کو بھی تھی کہ انہوں نے میرے باپ کے قاتلوں کو سپورٹ دی ہے. بس وہاں سے یہ جھگڑے کا آغاز ہو گیا، اور وہ بڑھتا بڑھتا اس لیول تک چلا گیا کہ 2003 میں ایوان عدل کی بالکل بیک سائڈ پہ ایک ہندو خوف کا دفتر ہے. ٹیپو ٹرکاں والا وہاں پہ گیا ہے تو وہاں پہ اٹیک ہوتا ہے، پہلا اٹیک ہوتا ہے. اچھا، اس سے پہلے بھی ایک اٹیمپٹ ہوتی ہے اٹیک کی، وہ اڈے پہ ہوتی ہے، وہ ناکام ہو جاتی ہے. وہ پہلی اٹیمپٹ تھی.
جبکہ ان کے علاوہ جو لوگوں کو اس میں شامل کیا جاتا ہے، ہاں ایک شفقت بگا بٹ بھی رکھا جاتا ہے، خالد چٹا، مبین بٹ، عامر بوڑا وغیرہ، ان لوگوں پہ مقدمہ وہ درج ہو جاتا ہے۔ اب وہاں سے ان کی دشمنی کو نا ایک آگ زیادہ تیز ہو جاتی ہے اور دشمنی میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اس مقدمے میں تیفی بٹ گروپ تقریباً کلیئر ہی ہو جاتا ہے، بے گناہ ہو جاتا ہے، پولیس تفتیش میں کلیئر ہو جاتا ہے۔ ٹیپو ٹرکام والا پہ دوبارہ اٹیمپٹ ہوتی ہے لاہور ایئرپورٹ پہ 2010 میں، وہ اٹیمپٹ کامیاب ہو جاتی ہے۔ ٹیپو ٹرکام والا دبئی سے آ رہے تھے لاہور۔ اچھا اب ایک اور چیز یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی یہ لوگ سفر کرتے تھے نا تو لاہور سے جانا ہے انہوں نے موسٹلی اس دور سے، آج ایک آپ کو مطلب آپ کے چینل پہ یہ بات بتانا چاہوں گا، ایک دور تھا کہ جب یہ بدماشی، اشتہاری، غنڈہ گردی، یہ جب سین چلتے تھے نا، اس دور میں لوگ جب یہاں پہ کوئی بھی کسی پہ مقدمہ ہوتا تھا نا، وہ فوراً علاقہ غیر چلا جاتا تھا جمرود میں، وہاں پہ لوگ پناہ لے لیتے تھے، اور وہاں تک پولیس کی رسائی نہیں تھی ہوتی، پنجاب پولیس کی، لاہور پولیس کی کیا رسائی نہیں تھی، علاقہ غیر میں پولیس جاتی نہیں تھی۔ ان لوگوں کے لیے وہ محفوظ ترین پناہ گاہ ہوتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی گئیں، تو سب سے جو ایزی ایکسیس ہو گئی تھی ان لوگوں کی، وہ دبئی کی ہو گئی تھی۔ جہاں پہ کوئی معاملہ ہونا انہوں نے فوراً دبئی کے ریزیڈینشیل ویزے لے لیے ہوئے تھے لوگوں نے، بس ٹکٹ کٹائی اور چلے گئے۔ اب جو بھی دشمن دار ہوتا تھا، جب اس نے آؤٹ آف کنٹری ٹریول کرنا ہوتا تھا نا، وہ کبھی بھی اپنی ایک ٹکٹ نہیں تھا کرواتا، انہوں نے 2-3 ڈفرینٹ فلائٹس میں اپنی ٹکٹس کرائی ہوتی تھی، تاکہ وہ کسی کو بتاتے ہی نہیں تھے کہ ہم نے کون سی فلائٹ سے جانا ہے، اچانک وہ ڈیسیژن کر کے تو نکل جاتے تھے۔ سیم اسی طرح جب ٹیپو ٹرکام والا نے پاکستان واپس آنا تھا اور دبئی ایئرپورٹ سے جب اس نے سوار ہونا تھا، تو تب بھی اس نے 2-3 فلائٹس میں سیٹ کرائی ہوئی تھی، لیکن بدقسمتی سے کہ اسی فلائٹ میں صحیح مخبری ہو جاتی ہے، اور وہ جب پہنچتے ہیں لاہور ایئرپورٹ پہ تو وہاں پہ فائرنگ کر کے مار دیا جاتا ہے۔ اس فائرنگ میں ایک شخص تھا نوجوان خرم اجاز، وہ فائرنگ کرتا ہے، اس کی فائرنگ سے ٹیپو ٹرکام والا جان بحق ہو جاتے ہیں۔ اس واقعے کا مقدمہ بھی تیفی بٹ، گوگی بٹ، ملک احسان، خرم اجاز، عمران گولی، احسن شاہ، شہباز سائیں، ان لوگوں پہ درج ہوتا ہے۔ بعد ازاں کیا ہوتا ہے کہ جی کیس چل پڑتا ہے، اس میں خرم اجاز کو سزائے موت کی سزا ہوتی ہے، جو ان دنوں عمر قید کی سزا کاٹ رہا ہے، کیونکہ اس نے بعض اپیل کر دی تھی کورٹ میں، جس کی وجہ سے وہ سزائے موت جو تھی وہ عمر قید میں تبدیل ہو گئی۔ معذرت سر، یہاں پہ یہ ہے کہ چونکہ آپ بلاس سے ملتے بھی رہے ہیں تو ظاہر بات ہے پرانے صاحب ہیں، یہاں پہ ایک پوائنٹ بتائیے گا کہ امیر بلاس ٹیپو کا کہنا تھا اپنے 1-2 انٹرویوز میں کہ میری تفتیش تبدیل کی گئی، شاید اس کا فائدہ خرم اجاز کو ملا کہ وہ ہینگنگ کی بجائے وہ عمر قید، کیونکہ ان کا بڑا اسٹرانگ موقف رہا۔ دیکھیے وہ ایک قانونی پہلو ہے، اس میں جانا نہیں چاہتا، وہ چونکہ کورٹ کا ڈیسیژن ہے، بالکل ٹھیک، اس میں مجھے اور آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ ہم کسی کورٹ کے ڈیسیژن کو ہم تنقید کا نشانہ بنائیں یا اس کو کسی پہلے دیں، کیونکہ ہمیں قانون کا اتنا پتہ نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب وہ اس میں ہوا یہ کہ اس تفتیش میں بھی گوگی بٹ، ملک احسان اور ٹیفی بٹ کلیئر ہو جاتے ہیں، 2 ملزم تھے عمران گولی اور احسن شاہ، وہ بھی کلیئر ہو جاتے ہیں، اس معاملے میں بری ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص شہباز سائیں ایک پولیس انسپیکٹر ہے، اشفاق بٹ ان کا بھائی ہے۔ شہباز سائیں دبئی مفروری کاٹ رہے تھے، انٹرپول کے ذریعے شہباز سائیں کو دبئی سے گرفتار کیا جاتا ہے اور اسے پاکستان لایا جاتا ہے، پولیس حکام کے حوالے کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد شہباز سائیں کی امیر بلاش ٹیپو کے ساتھ صلح ہو جاتی ہے۔ یہ تھی ان کی دشمنی کی بیک گراؤنڈ۔ اب ٹیپو ٹرکام والا چلا گیا، بلاج جب پاکستان آتا ہے، بلاج اس کے دونوں بھائی یہ دبئی میں ہی تعلیم حاصل کر رہے تھے، چھوٹے تھے، اور ٹیپو ٹرکام والا مرحوم نے اپنی زندگی میں انہیں دبئی منتقل کر دیا تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہاں پہ وہ غیر محفوظ ہیں۔ بلاج پھر ظاہر ہے باپ کا کاروبار بھی لے کے چل رہا ہے اور اس کے بعد دشمنی کو بھی ساتھ ہی لے کے چل رہا ہے۔ اس دوران صلح کی کوششوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ان دونوں خاندانوں کے کچھ مشترکہ دوست ہوتے ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ اس سب دشمنی کی آگ کو بجھایا جائے، وہ ایک کوشش شروع کر دیتے ہیں کہ ان دونوں گھروں کو آپس میں اکٹھا کیا جائے تاکہ مزید خون ریزی نہ ہو، مزید کوئی قتل کا واقعہ نہ ہو۔ 2016 کی بات ہے، اس سے پہلے تیفی بٹ اور امیر بلاش ٹیپو کے درمیان ٹیلی فونک رابطے بھی ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو بھی ہوتی ہے دونوں کی۔ لیکن 2016 میں اچانک پتہ لگتا ہے جی گوال منڈی میں گوگی بٹ کے گھر فائرنگ ہو گئی ہے، نصیر آباد گلبرگ میں ٹیفی بٹ کے گھر فائرنگ ہو گئی ہے، اور پہلے تو یہ سمجھ ہی نہیں آتی نا فائرنگ کر کون کیا۔ ایون کہ جو گوال منڈی میں فائرنگ ہوتی ہے اس کا مقدمہ بھی مقامی رہائشی
درج کرواتا ہے اور اس میں وقوع یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جی چوک میں فائرنگ ہوئی ہے. اس میں گوگی بٹ کے گھر پہ فائرنگ کا ذکر بھی نہیں ہے. سیم صورتحال نصیر آباد میں ہوتی ہے. اس میں بھی تیفی بٹ گروپ کا کوئی بندہ مدعی نہیں بنتا اور وہ مقدمہ درج ہوتا ہے نامعلوم افراد کے خلاف ہوائی فائرنگ. کچھ عرصہ بعد انکشاف یہ ہوتا ہے کہ اس فائرنگ میں امیر بلاش ٹیپو ملوث ہے. اور وہ انکشاف کیسے ہوتا ہے؟ جس شادی میں امیر بلاش ٹیپو کا قتل ہوا ہے، یہ ہیں سابق ڈی ایس پی ہیں ریٹائرڈ اکبر اقبال بلّہ. ان کا بیٹا عمران مانی وہ بلاش کا دوست تھا. وہ جب فائرنگ کرنے جاتے ہیں تو وہ بھی ساتھ تھا. وہ بات کسی طرح سے اکبر بلّہ کو تک پہنچ جاتی ہے، اس کے والد تک. وہ اس بات کو بڑا وہ ٹینشن لیتے ہیں کہ بھئی اگر تیفی بٹ گروپ کو یہ بات کا پتہ لگ گیا کہ میرا بیٹا اس فائرنگ میں ملوث ہے تو وہ تو دشمنی میرے گھر آ جائے گی. وہ ایک ریٹائرڈ پولیس افسر اپنے دوست کے ساتھ، ان پولیس افسر کا میں فی الوقت نام نہیں لوں گا، وہ سارا میٹر ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ جی یہ معاملہ ہوگا. وہ پولیس افیسر تیفی بٹ گروپ تک یہ ساری بات پہنچاتا ہے اور تیفی بٹ گروپ کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ آ کے بیان دے دیں ان کے خلاف، ہماری ان سے کوئی دشمنی نہیں. اس دور میں جو سی سی پی او تھے وہی جو ریٹائرڈ پولیس افیسر ہے وہ اکبر اقبال بلّہ ڈی ایس پی ریٹائر کو اور ان کے بیٹے کو سی سی پی او لاہور کے پاس لے جاتے ہیں. وہاں پہ وہ عمران مانی سارا واقعہ بتا دیتا ہے کہ کیسے ہم لوگ نکلے، کیسے فائرنگ ہوئی، یہ وہ. اس کے بعد وہ بلا لیتے ہیں بلاج کو، بلاج سے پوچھتے ہیں. بلاج سے پوچھ کے تو وہ جو عمران مانی ہے اس کو اس کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں، یعنی کہ اسے وعدہ معاف گواہ بنا لیتے ہیں. وہاں سے بلاج کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، سی یہ پولیس لے جاتی ہے. لیکن چونکہ وہ ہوائی فائرنگ کا مقدمہ تھا، بیلیبل افینس تھا، بلاج کی کچھ عرصہ میں ضمانت ہو جاتی ہے. اب اس میں بھائی جان ہوتا ہے ایسے ہے کہ جب بلاج نے آ کے یہ ساری معاملات کو سنبھالا تھا تو تیفی بٹ گروپ کی نظر میں وہ ایک بچہ تھا اور انہیں بھی اس بات کا تھا کہ بلاج دشمنی کو آگے لے کے نہیں چلے گا. لیکن جب یہ سچویشن پیدا ہوئی کہ بلاج نے ہی فائرنگ کی، ان تک بات وہ پہنچ جاتی ہے تو وہ الارمنگ سچویشن تھی ان کے لیے. پہلے وہ بلاج کو ایک بچے کے طور پہ ٹریٹ کرتے لیکن اس فائرنگ نے ان کے لیے ایک الارمنگ سچویشن بنا دی کہ یار یہ بچہ اٹھ کے تو ہمیں جڑ گیا. وہاں سے وہ صلح کی کوششیں تھی وہ بیک فٹ چلی. اب جب دوبارہ سے کچھ دوستوں نے، جو اچھا سنسیئر دوست ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ آپ کو امن کی طرف لے کے جائے گا. ان دونوں گروپوں میں انتشاری لوگ بھی بہت تھے جن میں ایک ابھی ذکر ہم کریں گے احسن شاہ کا، تو سامنے آ گیا نا گھر پہ بندہ تھا. سیم اس طرح احسن شاہ ٹائپ اور بھی لوگ اس گروپ میں موجود ہوں گے، ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں. وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ یہ صلح ہو. صلح ہو گئی، ان کی روٹیاں بند ہو جانی ہیں. ان لوگوں کے روٹیاں ان دونوں کی دشمنی کی وجہ سے چل رہی تھی. سو وہ کوششیں ناکام ہوئی. اچھا جہاں تک ہم نے ابھی بلاج کا ذکر کیا، میری بلاج سے ملاقات کوئی نہیں ہے اور لیکن ظاہر ہے فیلڈ میں بیٹھے ہیں، معلومات ساری وہ کرتے ہیں. میں کبھی اسے ذاتی طور پہ میں نہیں ملا کبھی بلاج کو، اور اس میں یہ تھا کہ جتنی اس کے قریبی ذرائع سے معلومات آتی تھی، جو اس کی ذہنیت کا سننے کو ملتا تھا بڑے کلوز لوگوں سے، تو وہ یہی تھا کہ وہ خود اس دشمنی سے تنگ ہے. وہ ایک آزادی کی لائف خود بھی چاہتا تھا، کیونکہ جو دشمن دار جو لوگ ہوتے ہیں وہ آزادی کی زندگی نہیں بسر کر رہے ہوتے، وہ ہر وقت ایک خوف کے سائے تلے رہتے ہیں. تو وہ بھی یہ چاہتا تھا کہ میں اس دشمنی سے نکلوں، میں ایک آزادی والی لائف بسر کروں اور جس طرح عام لوگ جی رہے ہیں میں بھی ویسے جیوں. یہ اس کی سوچ تھی. لیکن چونکہ اب معاملہ ایسا ہو گیا تھا، وہ صلح کی طرف جا نہیں رہا تھا اور اینڈ رزلٹ کیا ہوا کہ بلاج کا قتل ہو جاتا. اب بلاج کے قتل کے بعد پھر ماضی کی طرح مقدمہ پھر تیفی بٹ گروپ کے خلاف درج ہو جاتا ہے. اب جو بندہ وہاں پہ موقع پہ مارا جاتا ہے مظفر حسین، اس کی شناخت بھی نادرہ کے ذریعے ہوئی تھی کہ وہ کون ہے. تب تک مظفر حسین تھا، شیخو پورے کا رہائشی نکلا. پھر جب مظفر حسین کی اہلیہ اس کی لاش لینے آئی ہے اور تب پولیس نے اسے جب حراست میں لے کے اسے تفتیش کی تو پتہ لگا مظفر حسین پچھلے 20-25 سال سے تیفی بٹ گروپ کا ملازم ہے، مالشیا ہے. وہ پیشہ ور مالشیا تھا، ان کے ساتھ کوئی اس کے روابط تعلق 20-25 سال سے تھا. وہاں سے اس بات کو تقویت ملی کہ اس معاملے میں تیفی بٹ گروپ انوالو ہے. اس حساب سے پولیس نے تفتیش کا دائرہ کار وسیع کر دیا. اس میں کچھ گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئیں. جب وہ گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں تو ان میں انکشاف یہ ہوا جو سب سے زیادہ ہر شخص کے لیے ایک شاکنگ تھا کہ اس میں احسن شاہ کی انٹری ہو جاتی ہے. اب احسن شاہ کون ہے؟ آپ کے ذہنوں میں یہ سوال ہوگا جی احسن شاہ کون ہے؟ احسن شاہ ایک بہت قریبی دوست تھا بلاج کا. جو بلاج کے تو 2-4-5 کلوز لوگ تھے نا، ان میں ون آف دیم احسن شاہ. احسن شاہ کا تعلق 2010 سے بلاج کے ساتھ تھا، جب بلاج پاکستان اپنے واپس آیا تھا اپنے باپ کے قتل پہ، اور 14 سال کا یہ رہا.
और वो याराना कि जो तकरीबन हर वक्त का था, इन दोनों का घूमना फिरना इकट्ठे। अगर अंदरून मुल्क कहीं बलाज जा रहा है, किसी अदर सिटी जा रहा है, वो किसी पहाड़ी मकाम पे जा रहा है, तो वो अमूमन उसका ट्रैवल पहाड़ी मकामात की तरफ होता था, एहसन साथ होता था। बलाज मुल्क से बाहर रह गई, एहसन शाह साथ है। इतना गहरा तलक होने के बावजूद भी वो देखें घर का बेदी लंका ठाए, देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई थी। सर पेशरफ्त क्या हुई मजीद इस? देखें अब तक की जो सूरत हाल है, क्योंकि अब पहले तो ये नज़र आ रहा था कि जी मुद्दा तो ख़त्म हो गया, किसने मारा वो मर गया। अब हमेशा की तरह तीफी बट ग्रुप को रखा गया मशवरे में। मशवरा साबित भी तो करना होता है ना कानून के मुताबिक, क्योंकि जब एक वकूए का मुकदमा दर्ज हो गया उसको तो अब कानून के मुताबिक ही लेके चलना है ना। लेकिन अब जब लोगों की गिरफ्तारियां शुरू हुई हैं, इंकशाफात सामने आए, और सबसे बड़ा इंकशाफ जो एहसन शाह का आया कि उसने बलाज को मतलब जब कत्ल करवाने के लिए जो वो सहूलतकारी दे रहा था, जो उसकी इंफॉर्मेशंस दे रहा था, उसका उसने 5 करोड़ रुपया तय किया हुआ था, जिसमें से 50 लाख उसने वसूल कर लिया था और बाकी 4.5 करोड़ उसको मिल रहा था। एहसन शाह रावी रोड का रहायशी है। इसका बाप मुजफ्फर शाह पीपल्स पार्टी से उसका बड़ा गहरा तल्लक था। 2 साल कबल उसकी डेथ हो गई, और उसके बाप का कैपिटल कॉरपोरेशन के नाम से एक उसने दायरा बनाया हुआ था, जिसमें ये सोसाइटियों का, प्लाटों का किस्तों में देने का ये काम शाम उनका चलता था। एहसन शाह की जो एक्टिविटीज़ शुरू से बड़ी अजीबोगरीब ही रही हैं कि उसके घर वाले, जो अभी मुझे काफ़ी सारी मालूमात मिली हैं उसके बहुत क्लोज अजीज़ों कारब से भी, कि उसके घर वाले भी उसकी हरकतों से तंग थे। इवन उसका बाप उसकी हरकतों से तंग था, और एक टाइम ऐसा भी आया था कि वो कहता था इसको मैं आप ही कर दूँ। लेकिन एहसन शाह को भी एक अरूज मिल गया, शोहरत मिल गई बलाज की वजह से। बलाज का वो नाम यूज करता था, बलाज के नाम पे दिहाड़ियाँ लगाता था, बलाज के नाम पे लोगों को डराता धमकाता होता था। आपने एक जाती वाकया भी कहीं शेयर किया है? जी बिल्कुल, मेरे पास कुछ लोग आए किसी के रेफरेंस से, उन्होंने कहा जी हमें मीर बलाज टीपू ने ना धमकियां दे दी हैं। मैं किस बात? उन्होंने कहा हमारा लेन देन का एक मामला है, तो उसमें वो कह रहा है अड्डे पे आ जाओ। अब वो जो लैंग्वेज वो बता रहे थे, अब जितना मैं बलाज के बारे में सुनता था या पता लगता था, मैं कहा यार बलाज इस तरह की लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करता। तो बहरहाल मैं कहा आपको बलाज की कॉल आई है? उन्होंने कहा नहीं जी किसी एहसन शाह की कॉल आई। मैंने बलाज के किसी ज़राए के साथ रब्ता किया, उनसे जिक्र किया, मैं कहा जी इस तरह बलाज का ये मामला है। उन्होंने बलाज से बात की तो पता लगा बलाज को इस मामले का पता ही नहीं। बलाज ने फिर एहसन शाह को मना किया, तो उन गरीब लोगों की जान छूटी। वो जो एक कमज़ोर लोग होते थे ना, उनको दबा के पैसे लेता था उससे। बिल्कुल सही। और जितना बेनिफिट बलाज का एहसन शाह ने उठाया है, किसी ने नहीं उठाया होना। और बलाज के कई मामला में जो बदनामियाँ हुई वो एहसन शाह की वजह से। एक सारे मामला वो करता था, नाम इस्तेमाल करके लोगों पे रोक झाड़ना, बदमाशी दिखानी, उसने फ़ायदा उठाया और आखिरकार उसको मरवाने का भी फ़ायदा उठाने चला हुआ था। वो तो अल्लाह को मंजूर नहीं था और वो काबू आ गया। और फिर देखे ना कितना अफसोसनाक अमर है कि वो उम्रा करने गया हुआ है, अल्लाह के घर बैठा हुआ है। अल्लाह के घर हम सब अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए जाते हैं, इबादत करने के लिए जाते हैं, तो वो वहाँ पर बैठा है, उसकी वहाँ पे सुपारी लेके उन्हीं पैसों में से उम्रा करने गया हुआ है, और वो जनाब उसकी मालूमात फराहम कर रहा है। यहाँ तक के तफ्तीश में ये चीज़ें सामने आई हैं। अब ये जो बातें इस ज़राए के जरिए आई हैं, अभी ज़ाहिर है पुलिस ने इस सिलसिले में कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन हमें जो मालूमात अपने ज़राए से मिलती हैं या अनऑफिशियली होती हैं। मेरे ज़राए ये भी बताते हैं कि दौरान तफ्तीश उसने ये भी बात मानी है कि जब वो बिलाज के साथ बहुत क्लोज किसी जगह बैठे होते थे तो टीफी बट ग्रुप के वाले से कोई बात होती थी, ये जान के करता था, इश्तियाली बातें भी करता था। फिर जाहिर है दुश्मन के बारे में कोई अच्छी बात तो नहीं करता, ये बलाज की रिकॉर्डिंगें करता था, उसकी वीडियो बनानी, उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग करके टीफी बट ग्रुप को भेजता था, यानी कि वो दुश्मनी को हवा दे रहा था। मैंने आपसे कहा ना कि इंतशारी लोग, और मैं समझता हूँ आज भी मौजूद होंगे, दोनों ग्रुपों में होंगे। एहसन शाह का तो चेहरा सामने आ गया। असल जो बात है इन दोनों ग्रुपों के लिए या किसी भी दुश्मनदार ग्रुप के लिए, क्योंकि लाहौर में सिर्फ ठीक है ये इस वक्त ये एक हाईलाइट मामला हुआ है और ये दुश्मनी खासी पुरानी भी चलती आ रही है, और बहुत ज़्यादा घराने लाहौर में ऐसे मौजूद है जिनकी दुश्मनियाँ चल रही हैं, नस्ल चलते आ रही हैं, और बड़े बड़े लोग मर गए हैं उसमें, सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं लाहौर की मुख्तलिफ दुश्मनियों में। इन घरानों को ना अपने में मौजूद इंतशारी लोगों का सफाया करना होगा, ये बड़ी काबिल तवज्जो, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी बात एंड कत्ल में भी टेबल टॉक है और सुलह है, और सुलह ही अमन के रास्ते की तरफ जाती है। और हम सब की बका, इस शहर की बका, इस शहर का अमन सुकून वो तभी मुमकिन है
کہ دشمندار گھرانوں کی آپس میں صلح ہوں، تلخیاں ختم ہوں اور وہ ایک پیار محبت بھائی چارے والی زندگی کی طرف آئیں۔ میں آپ نے بڑی بڑی ایکسکلوسیو اسٹوری بریک کی، یہ جو کچے کا علاقہ ہے جی، اس پہ بھی آپ نے بڑا کام کیا، میرا جانے کا اتفاق بھی ہوا۔ اور اس حوالے سے بتائیے کیا اس مسئلے کا مستقل کوئی حل موجود ہے، کوئی نکلے گا اس سے؟ نہیں نکلا کچھ پس منظر اس کی وجہ بلا کیا، کچے کے علاقے کا جو ایک پس منظر پیش کیا جا رہا ہے صدیوں سے چلتا، آج کا یہ معاملہ نہیں، سال ہو گئے چیز کو۔ اور ایک چیز جو بڑی وہاں پہ خود بھی مجھے جانے کا اتفاق ہوا، وہاں پہ میں نے دیکھا، آبزرو کیا، لوگوں کو ملا، میں وہاں کے جو مطلب رحیم یار خان، صادقہ آباد، راجن پور، ان سائڈ کے جو مقامی صحافی ہیں پرانے، جن لوگوں کی وہاں عمریں گزر گئی ہیں، میں نے ان سے بھی گفتگو کی اس حوالے سے۔ دیکھیں مین چیز وہاں پہ جو سامنے یہ ہمیشہ کچے کا پریشر، آپ ہسٹری دیکھ لیں کہ گندم کی کٹائی کے ٹائم ہی شروع ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہاں اب ہماری پولیس کے بھی سسٹم ہے، وہاں کے جو وڈیرے ہیں ان کے بھی سسٹم ہے، سیاستدانوں کے بھی سسٹم ہے، کمائی کے ذریعے، اور کچے کے علاقے میں لوگوں کو آپ سہولیات دے کیا رہے ہیں؟ نہ وہاں پہ صحت ہے، صحت کے حوالے سے کوئی فیسلٹیز ہیں، نہ وہاں ایجوکیشن کی فیسلٹیز ہے، وہاں پینے کے صاف پانی کی وہاں فیسلٹی ہے، وہاں پہ نہ کوئی روڈس بنے ہوئے ہیں، نہ کوئی ڈسپینسریاں، نہ کوئی ہاسپٹل، وہاں کی پبلک کو ہم دے کیا رہے ہیں؟ اب وہ علاقے ڈاکوؤں کے لیے زرخیز ہیں، اور وہ کامیاب اس لیے نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں وہ جس علاقے میں جو اس کا حدود ربہ ہے کچے کا، کہ وہ سندھ، بلوچستان، پنجاب، یہ سارے بارڈروں کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے، پہاڑی علاقہ ہے، دریائی علاقہ ہے، وہ ادھر کام کیا، درائے سندھ میں نکل گئے، راجن پور والی سائڈ پہ وہ چوٹی زری کا علاقہ، وہ اوپر پہاڑوں پہ چڑھ گئے، اداروں کی وہاں تک رسائی نہیں ہوتی۔ اور پھر جو وہاں کی مقامی پولیس ہمیشہ اس حوالے سے بدنامی کا شکار ہے، گو کہ بڑا اس سال بھی آپریشن ہوا ہے، لاسٹ ایئر بھی ہوا ہے، پر آپ کیا سمجھتے ہیں وہاں ختم ہو گیا سب کچھ؟ نہیں، اصل بات وہی بلا کیا ہے، کچا نہیں، آپ کا کوئی بھی شہر ہے، چھوٹا شہر ہے، بڑا شہر ہے، کوئی گاؤں ہے، پسماندہ علاقہ کوئی بھی ہے، جرائم تب تک نہیں ختم ہو سکتا جب تک ہماری پولیس ایماندار اور مخلص ہو کے کام نہ کرے۔ اب ہمارے موجودہ آئی جی جو ہیں انہوں نے اس حوالے سے بہت سارے اقدامات کیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے، انہوں نے شہداء کے لیے بہت کام کیا، انہوں نے غازیوں کے لیے کام کیا ہے، انہوں نے سال سے جن پولیس افسران اور اہلکاروں کی جو ترقیاں رکی ہوئی تھی وہ سیلاب کی طرح انہوں نے وہ بہا دیں ترقیاں، اور لوگ محکمہ بہت خوش ہوئے ہیں۔ تھانوں کی انہوں نے حالتیں بدل دی ہیں، آپ کسی اب تھانے کے اندر جائیں آپ کو ایک 5 اسٹار سا ہوٹل کا ماحول ملتا ہے، بڑا اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جدید مطلب سوشل میڈیا کو بڑا ایکٹیو کیا، پھر جدید ٹیکنالوجی کو بہت ایکٹیو کیا، بہت زیادہ کام کیا، اس میں کوئی شک نہیں ڈاکٹر عثمان صاحب نے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں ڈاکٹر عثمان صاحب کو، لیکن ڈاکٹر عثمان صاحب کرپشن نہیں ختم کر سکے۔ سر آپ بالکل بجا فرمایا، ڈاکٹر عثمان صاحب نے واقعی بہت زیادہ کام کیا ہے، اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال آپ نے ایک دفعہ پھر نہ صرف ہمارے بلکہ عوام کے سامنے رکھ دیا، افسران کے سامنے رکھ دیا، سر رشوت کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ کیا پولیس ریفارم جو کی گئی تھی اور جس کے ہمیں ثمرات نظر بھی آتے ہیں، کیا اس میں رشوت ستانی کے تدارک کے لیے کچھ نہیں سوچا گیا؟ سر جی رشوت کا خاتمہ جن لوگوں نے کرنا ہے وہ خود ہی کرپٹ ہے۔ آپ اوور آل دیکھیں محکمہ اینٹی کرپشن کائے کے لیے بنایا ہوا، یہی ہے نا کہ سرکاری افسران کی شکایت اٹھائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کیا وہاں پہ رشوت نہیں چلتی؟ کون سا کام ہے جو وہاں پہ نہیں ہوتا؟ پیسہ دے کے سب کام ہوتے ہیں، کون سے ادارے کو آپ کھولیں گے؟ یا تو ہم تو ٹھیک ہے پولیس کا محکمہ اس حوالے سے خاصا بدنام ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا براہ راست روزانہ کا صبح سے لے کے رات تک ان لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، اس لیے پولیس کی جو کارنامے ہیں معاملات فوری سامنے آ جاتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں ہر ادارے میں سسٹم سے رشوت ہے، اور لوگوں کو بھی ایک چیز میں بتاؤں، لوگوں کی جو نفسیات بن گئی، وہ لوگ جب تک پیسے نہ دیں کسی کام کو ان کو بھی تسلی نہیں ہوتی، دل ہی نہیں مطمئن ہوتا۔ اگر انہیں کوئی کہے نا کہ یار اس کام میں پیسے نہیں ہیں تو آپ کیا نام ہے کام ہو جائے گا، انہیں یقین ہی نہیں آتا، بالکل صحیح بات، وہ سمجھتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک مزاج ہمارے معاشرے کا جو ہے نا ڈیولپ ہو گیا ہوا ہے کہ لوگوں کے بھی ذہن میں یہ ہے کہ ہم اس کام میں پیسے دیں گے تو ہمارا یہ کام ہوگا۔ جیسے میں نے افسر دیکھے ہیں کہ وہ ایکسپرٹ ہیں، آج بھی ہیں، بلائنڈ مرڈر سے زیادہ ٹپیکل کیس کوئی نہیں ہوتا، وہ لوگ ٹریس کرتے ہیں اپنی محنت سے، اس دور میں کرتے تھے جب ٹیکنالوجی نہیں تھی، آج بہت ٹیکنالوجی ہے، آج اب تو کافی سارے معاملات ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ ملزمان تک سیس کر لیتے ہیں، لیکن وہ دور بھی تھا جب یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، وہ تب بھی پہنچتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو قابل افسران ہیں نا ان پر بھی وہ کرپٹ مافیا حاوی ہے، ان کا زور زیادہ ہے،
بالکل سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جیسا کہ آپ نے کافی بڑی بڑی سٹوریز بریک کی ہیں جس نے کافی تہلکہ مچایا ہے، اس کے رد عمل میں کافی دھمکیاں بھی آتی ہوں گی، آفرز بھی ملتی ہوں گی اور مطلب لالچ بھی دی جاتی ہوگی، اس کو آپ مطلب کیسے پھر آپ ان سب سے نپٹتے ہیں، اس بارے میں کچھ بتائیں؟ ویسے نا مجھے اپنی لائف میں آفرز کم ہی آئی ہیں، موسٹلی دھمکیاں ہی ہوئی ہیں اور اللہ پاک اپنی زمان میں رکھے، 4 دفعہ میرے پہ اٹیک بھی ہو چکے ہیں، تو آپ پھر بھی آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو بات ہے کہ جب آپ یہاں تو آپ جرت نہ کریں، اگر آپ جرت کرتے ہیں تو پھر تمام ان چیزوں کو سامنے رکھ کے ان کو فیس کرنے کی صلاحیت بھی رکھیں. سب سے بڑا میرا اعتقاد الحمدللہ جو ہے وہ اپنے رب کی ذات پہ. میں تو نہتا ہوں، میں اکیلا پھرنے والا بندہ ہوں، میرے ساتھ تو گن مین نہیں پھرتے. اور جس لیول پہ میں نے لائف میں اپنی دھمکیوں کو سیو کیا ہے، فیس کیا ہے، تو اس کے بعد تو مجھے گھر سے بھی نکلنا چاہیے تھا. اور اللہ کی ذات پہ اعتقاد ہے، ماں باپ کی دعائیں ہیں، دوست احباب کی دعائیں ہیں، اور سب سے بڑی ایک چیز آپ کو بتاؤں، دعائیں بہت کامل ہوتی ہیں، اور ان دعاؤں کے سر پہ ہم چلے پھرتے ہیں، اس میں اور ہمارا تو کمال ہی کوئی نہیں ہے. تو وہ پارٹ آف جاب ہے. بڑے بڑے معاملات ایسے آئے ہیں، بڑے بڑے سنگین معاملات ایسے آئے ہیں، ایسے معاملات بھی آئے ہیں کہ الٹیمیٹم دے دیا گیا کہ 24 گھنٹے میں تجھے مار دینا ہے، اور وہ رب کی ذات بیٹھی اوپر، وہ ان معاملات سے ہمیں نکالتی بھی ہے اور کوشش کرتے ہیں. دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، ایک جرنلسٹ اس وقت جھکے گا جب اس کے مفادات ہوں گے. یہ میں آپ کو اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں. اگر آپ کا مفاد نہیں نا ہے تو آپ دلیری کے ساتھ ہر چیز کے ساتھ لڑ سکتے ہیں. تو ہم نے کبھی کسی کے ساتھ مفاد ہی نہیں رکھا، ہم نے کبھی کسی کے ساتھ لالچ نہیں رکھا. تو کوشش کرتے ہیں کہ جو انفارمیشن ہے ایک تو وہ حقیقت پہ جو مبنی ہو، وہ میں اپنی خبر میں بھی دوں، میں اپنی شوز میں بھی دوں. اور کسی کی ایک اور چیز جو کہ میں کسی کی ذاتیات پہ کبھی اٹیک نہیں، میں کسی کی ذاتیات پہ نہیں. اس میں ایسے بہت سارے معاملات ابھی یہ جو امیر بلاج کے حوالے سے ڈسکس ہو رہے تھے، مجھے آج کسی نے کوشچن کیا اس احسن شاہ کے ذاتی معاملات ہیں، انہوں نے کہا آپ کو تو وہ بھی پتہ ہوگا، وہ میں کہا مجھے سارا پتہ ہے، لیکن وہ ذاتیات پہ آتے ہیں. میں اس کی ذاتی لائف کی طرف نہیں جانا چاہتا، میں اس کی ذاتیات کو نہیں ڈسکس کروں گا. ہاں جو اس کا فیل ہے، جو اس نے کیا، میں اسی کو ڈسکس کروں گا. بہت شکریہ آپ نے اس وقت دینے کا. تھینک یو سو مچ.